اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک افسانہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ کو میرا افسانہ پسند آئے تو اسے لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کریں۔ میرے افسانے کا عنوان ہے تیز نظر۔ نازیہ کے 3 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ بچپن سے ہی نہایت سمجھدار اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ 2 بھائی اور 1 بہن نازیہ سے بڑے تھے۔ نازیہ کا چوتھا نمبر تھا۔ نازیہ کو لوگوں کے پیر اور جوتے دیکھنے کا خب تھا۔ کہیں بھی جاتی اس کی فرینڈز کپڑوں اور میک اپ اور دوسری چیزوں کی تعریف کرتی، مگر نازیہ تو صرف اور صرف پیر اور جوتے دیکھتی۔ اسکول اور کالج میں بھی اس کی دوست جو بھی بنتی پیروں اور خوبصورت جوتوں کی بنیاد پر ہی بنتی۔ اس کی امی تو اسے خپتی کہتی تھیں۔ گھر کی دیکھ بھال ہو یا باہر کا کام، وہ ہر چیز میں پرفیکٹ تھی۔ کوکنگ کرتی تو گھر والے انگلیاں چاٹتے رہ جاتے۔ امی ابو اور اپنے بھائی بہنوں کی بھی بہت لاڈلی تھی۔ وہ لوگ ناظم آباد میں رہتے تھے۔ ابو نے اچھے وقتوں میں 500 گز کا پلاٹ لے کر بنوا لیا تھا، جس کا ایک پورشن کرائے پر دے دیا تھا، اور وہ خود ریلوے میں اچھی پوسٹ پر تھے۔ امی بھی نہایت سلیقہ شعار اور تحمل پسند تھیں۔ گھر گویا جنت کا نمونہ تھا۔ بڑی بہن کی شادی ماموں کے گھر کم عمری میں ہی ہو گئی تھی اور وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ آج کل نازیہ کی امی اپنے بیٹی کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ لڑکی پسند کر لی تھی۔ نازیہ اور گھر والے بہت خوش تھے۔ روزانہ بازاروں کے چکر اور آنا جانا لگا رہتا تھا۔ خوشی خوشی بھائی کی شادی بڑے دھوم دھام سے ہو گئی۔ بھائی فاروق ڈاکٹر تھے اور بھابھی کمل بھی ڈاکٹر تھیں اور بےحد پیاری اور موہنی صورت والی تھیں۔ نازیہ کو اپنی بھابھی کی دیوانی تھی، ہر وقت اپنی بھابھی کے ارد گرد گھومتی رہتی تھی۔ جمعے کی رات تھی۔ اس رات وہ سب باہر سے ڈنر کر کے کافی لیٹ واپس آئے۔ نازیہ کو سارا دن آرام کا موقع نہیں ملا تھا اور وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ فوراً ہی کپڑے چینج کر کر وہ سونے چلی گئی۔ رات کے پچھلے پہر نازیہ کی آنکھ کسی کی چیخ سن کر کھل گئی۔ اس نے غور کیا تو ایک دم سناٹا تھا، مگر تھوڑی دیر کے بعد اس کے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور کوئی آہستہ سے اس کے بیڈ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ نازیہ کا منہ زمین کی طرف تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ہلکی سی آنکھ کھول کر دیکھا تو اس کی نظر پیروں پر پڑی۔ نہایت گندے، مٹی سے اٹے ہوئے خوفناک قسم کے پیر تھے۔ لمبے لمبے غلیظ ناخن جو اندر کی طرف مڑے ہوئے تھے۔ پیروں کی طرف دیکھ کر اسے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایک دم کسی نے اس کی چادر کھینچ لی اور غصیلی آواز میں بولا، اٹھ لڑکی، کھڑی ہو جا اور باہر چل۔ نازیہ کا تو خوف کے مارے برا حال تھا اور وہ آدمی جس نے اپنے منہ پر ڈانٹا باندھا ہوا تھا اسے گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا۔ باہر لاؤنج میں امی ابو بھائی بھابھی اور باقی سب لوگ جمع تھے۔ 4 آدمیوں نے گنیں تانی ہوئی تھیں اور وہ لوگ ایک ایک کر کے کمرے میں جاتے اور سامان اور نقدی جمع کر کے ڈھیر لگا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ڈاکوؤں کو ہر چیز کا پتہ تھا۔ بھائی نے مزاحمت کی کوشش کی تو انہوں نے بھائی کے منہ پر پستول کا بٹ اتنی زور سے مارا کہ وہ تو بے ہوش ہو گئے۔ ابو بھی زخمی نظر آ رہے تھے۔ خبردار جو کسی نے آواز نکالی، ابھی شوٹ کر دوں گا۔ وہ 5 ڈاکو تھے۔ انہوں نے منہ پر ماسک پہنا ہوا تھا۔ ساری نقدی اور زیورات ان لوگوں نے ایک بڑے بڑے شاپرز میں جمع ڈالے اور سب گھر والوں کے ہاتھ پر باندھ دیے، اور ایک ڈاکو جب رسی لے کے نازیہ کی طرف آیا تو نازیہ نے ایک دم جھپٹا مار کر اس کی گن چھین کر فوراً اس پر فائر کر دیا۔ گولی ڈاکو کے کندھے پر لگی۔ نازیہ پر تو جیسے جنون طاری ہو گیا۔ اس نے ایک دم دوسرے ڈاکوؤں کی طرف فائر شروع کر دیا۔ ڈاکوؤں کے تو آسان خطا ہو گئے اور افراتفری میں اپنے ساتھیوں کو لے کر فرار ہو گئے۔ جاتے جاتے وہ نازیہ کے ابو بھائی اور بھابھی پر فائر کرتے ہوئے بھاگ نکلے۔ ایک گولی نازیہ کے کندھے پر بھی لگی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آنے پر نازیہ نے اپنے آپ کو اسپتال میں پایا۔ اس نے چیخ چیخ کر امی ابو کو آوازیں دینا شروع کر دیں۔ سب لوگ نازیہ کو چپ کرانے لگے۔ اس کی خالہ اسے چپ کروا رہی تھی۔ خالہ، امی کہاں ہیں؟ میرے ابو بھائی سب کیسے ہیں؟ مجھے گھر لے چلو۔ خالہ نے روتے ہوئے اسے تسلی دی اور کہا، رکو، ابھی ماموں آ رہے ہیں، پھر ہم گھر چلتے ہیں۔ نازیہ کو بے انتہا چکر آ رہے تھے اور کمزوری محسوس ہو رہی تھی، مگر اسے تو گھر جانا تھا، اپنے امی ابو اور فیملی سے ملنا تھا۔ خالہ اور ماموں نے ڈاکٹر سے اجازت لے کر نازیہ کو گھر لے آئے۔ گھر کے باہر شامیانہ لگا ہوا تھا اور محلے کے لوگ اور رشتہ دار بیٹھے ہوئے تھے۔ خالہ، سب خیریت ہے؟ یہ سب ادھر کیوں جمع ہیں؟ نازیہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی چکر کھا کر گر گئی۔ باہر آنگن میں 2 جنازے رکھے ہوئے تھے۔ امی
اور بہن نے روتے ہوئے نازیہ کو گلے لگایا اور اس کے منہ پر پانی ڈالا۔ نازیہ کو ہوش آ گیا اور بے تحاشا رونے لگی۔ روتے روتے نازیہ پر ایک دم اس کی نظر پیروں پر پڑی، اس اور وہ بھیانک پیر تھے۔ اس کی نظر جب بھیانک پیروں پر پڑی تو وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی اور اس نے اس آدمی کا گریبان پکڑ لیا اور زور زور سے کہنے لگی، یہی قاتل ہے، یہی ڈاکو ہے، پکڑو اسے۔ بھائی نے نازیہ کو سنبھالا اور کہنے لگے، نازیہ یہ ہمارے چچا ہیں جو بچپن میں ہی گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے، آج ابو کے انتقال کی خبر سن کر آئے ہیں، ہوش کرو۔ مگر نازیہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، یہی ڈاکو ہے، اس نے ہی میرے ابو کو مارا ہے، اسے پکڑو، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ نازیہ کے بہنوئی پولیس آفیسر تھے، انہوں نے فوراً نازیہ کے چچا کو پکڑ کر 2 تھپڑ مارے اور کہا، بتاؤ تم نے کیا کیا ہے۔ سب لوگوں کے تیور بدلتے دیکھ کر چچا نے ایک دم گن نکال لی اور نازیہ کے اوپر رکھ دی۔ خبردار، اگر کوئی آگے آئے تو میں اسے گولی مار دوں گا، 2 قتل تو میں کر چکا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے نازیہ کو کھینچتے ہوئے باہر آ گئے اور باہر آ کے ان کے 2 آدمی تیار کھڑے تھے۔ ان لوگوں نے نازیہ کو دھکیل کر گاڑی میں ڈالا اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ نازیہ نے بہت مزاحمت کی مگر ان لوگوں نے نازیہ کے منہ پر اور آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے بے ہوش کر دیا۔ نازیہ کی آنکھ کھلی تو کمرے میں گپ اندھیرا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ رات کا وقت ہے۔ کھڑکی سے چاند کی روشنی آ رہی تھی، ہر طرف سناٹا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے حواس بحال ہوئے اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ چاند کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ ایک چارپائی تھی جس پر وہ لیٹی ہوئی تھی۔ پیاس سے نازیہ کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ اس نے کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی تو ایک پانی کی بوتل نظر آئی۔ نازیہ نے اٹھ کر غٹاغٹ پانی پیا تو اس کی جان میں جان آئی۔ پھر اسے سب کچھ یاد آ گیا اور وہ چیخ چیخ کر روتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ بند تھا۔ کھولو دروازہ، مجھے اپنے گھر جانا ہے، قاتلو مجھے جانے دو۔ مگر اسے وہاں اپنے سوا کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ تھک کر نازیہ دوبارہ پلنگ پر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی، یہ کون سی جگہ ہے؟ اس کمینے نے مجھے یہاں کیوں قید کیا ہوا ہے؟ رو رو کر اللہ سے مدد مانگ رہی تھی۔ اس طرح روتے روتے دعا مانگتے صبح کی اذان کی آواز آنے لگی اور آہستہ آہستہ صبح کی سفیدی نمودار ہونے لگی۔ روشنی ہونے پر نازیہ نے کھڑے کھڑکی سے دیکھا کہ باہر ایک گھنا جنگل ہے، بڑے بڑے درخت اور چڑیاں چہچہا رہی تھیں، مگر اس خوبصورت منظر میں وہ ایک کمرے میں قید تھی۔ اچانک اسے دور سے گاڑی کی آواز سنائی دی۔ نازیہ جلدی سے پلنگ پر آنکھیں بند کر کر لیٹ گئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی، ارے یہ تو ابھی تک بے ہوش ہے، تم لوگوں نے اسے زیادہ ڈوز دے دیا ہے، جاؤ کسی ڈاکٹر سے پوچھ کر اسے ہوش میں لاؤ اور خبردار اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ نازیہ اپنے چچا کی ایک سخت آواز پہچان لی تھی۔ یہ کہہ کر وہ لوگ سب باہر چلے گئے اور گاڑی کی آواز دور ہوتی سنائی دی۔ ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد نازیہ اٹھی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ نازیہ ہمت کر کے اٹھی اور باہر آ گئی۔ باہر گھنا جنگل تھا۔ اس نے اپنے اندازے سے ایک طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دور جا کر اسے سڑک نظر آئی اور وہ گرتی پڑتی اس سڑک پر پہنچی اور دھیرے دھیرے اس سڑک پر چلنے لگی۔ روڈ پر گاڑیاں گزر رہی تھیں، شاید یہ کوئی ہائی وے تھا، مگر ابھی تک کوئی بورڈ یا سائن نظر نہیں آ رہا تھا۔ کافی چلنے کے بعد اسے ایک درخت نظر آیا۔ وہ تھک کر اس درخت کے کنارے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں ایک عورت اور مرد بھی اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ ان لوگوں سے پتہ چلا کہ یہ روڈ کراچی ہائی وے ہے۔ وہ لوگ بس کا انتظار کر رہے تھے کہ اتنے میں اسے دور سے گاڑی آتی نظر آئی۔ اس کے پیچھے بس بھی نظر آ رہی تھی۔ وہ چونکہ ان میاں بیوی کے ساتھ تھی، نازیہ نے اپنے آپ کو ان کے پیچھے چھپا لیا اور جیسے ہی بس آئی وہ اس پر چڑھ گئی۔ بس کنڈکٹر سے فون لے کر نازیہ نے اپنے بہنوئی جو کہ پولیس میں تھے فون کیا اور پھر انہوں نے آ کر نازیہ کو بچایا اور نازیہ کے نشاندہی پہ تمام ڈاکوؤں اور ان کے اڈے کا صفایا کر دیا۔